السلام علیکم۔ آج جمعرات ہے 19 مارچ 2026 جب الصبح ایک انتہائی اہم اور خصوصی ویلاگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اگر مگر قصہ کہانی کی بجائے ٹو دی پوائنٹ بات کرنی ہے، گزارش ہے کہ میرے ساتھ رہے گا، کیونکہ وہی ہوا ہے جس کا ڈر تھا۔ عام لفظوں میں کہتے ہیں بلی تھیلے سے باہر آ چکی۔ وجہ یہ کہ ہم نے سنا تھا بچپن میں کہ پاکستان کا نیوکلیئر پروگرام، پاکستان کی میزائل ٹیکنالوجی، یہ بھارت ہو، اسرائیل ہو، امریکہ نے ایک آنکھ نہیں پھاتا، اور کیا ایران کے بعد اگلا نمبر پاکستان کا ہے۔ تو یہ گفتگو تلسی گبارڈ نے کی ہے کل سینٹ کی ایک خصوصی کمیٹی میں امریکہ میں کل رات۔ یہی نہیں، وہاں جو اس نے گفتگو کی، پاکستان کو ایک خطرہ قرار دینے کی کوشش کی، اس کے ساتھ رات گئے، یعنی بدھ اور جمعرات کی درمیانی شب لیٹ نائٹ میں نے دیکھا کہ امریکی خفیہ اداروں نے پبلکلی ایک رپورٹ جاری کی ہے 33 صفحات پر مبنی۔ اس رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ ریاست ہائے متحدہ امریکہ بہادر کو، دنیا کی سپر پاور کو کن کن ممالک سے کیا کیا خطرات لاحق ہیں۔ اس رپورٹ میں پاکستان کا ایک بار نہیں، دو بار نہیں، بلکہ 3 سے 4 بار ذکر کیا گیا۔ کیوں ذکر کیا گیا؟ کیوں خطرہ قرار دیا جا رہا ہے؟ یہ اہم۔ چین کے حوالے سے پیشن گوئی کی گئی کہ 2030 تک چین ایک بڑی باریک واردات ڈالنے جا رہا ہے۔ روس کے حوالے سے انتہائی خوفناک رپورٹس میں لکھی ہوئی ہے کہ روس یہ زمین سے نکل کر اوپر والی ہواؤں میں ایک باریک واردات ڈالنے جا رہا ہے اگلے چند برسوں میں۔ بھارت کا ذکر بھی ہوا اسی پیرائے میں، لیکن اس کا کانٹیکس مختلف تھا۔ افغان طالبان کا ذکر ہوا، ایران جنگ کیوں شروع ہوئی اور اسرائیل یہ جنگ کیوں بند نہیں کرے گا، اس کے اوپر بھی تفصیلی بات کی گئی ہے۔ لیکن یہ رپورٹ جہاں پاکستان کا ذکر کرتی ہے، جس خطرے کا ذکر کرتی ہے، وہ بیس لیس کیوں ہے؟ بے معنی کیوں ہے؟ اس میں ربط کیوں نہیں؟ ٹیکنیکلی کیوں وہ اس میں فلاز ہیں؟ اس کے اوپر بھی روشنی ڈالنے کی کوشش کریں گے اپنی ناقص معلومات کی بنیاد پر۔ یہ تلسی گبارڈ جو ان کی ڈائریکٹر ہیں نیشنل انٹیلیجنس کی، ذرا دھیان سے اگر آپ گفتگو سن لیں تو میں بڑا آپ کا مشکور ہوں گا، تاکہ دیکھنے والوں کی معلومات میں اضافہ ہو کہ یہ وہ باتیں نہیں ہیں جو ہم بچپن سے سنتے آئے تھے، قصے کہانیوں میں، مذہبی رہنماؤں کی تقاریر میں، سیاسی رہنماؤں کے بیانیے میں، کہ ایران کے بعد اگلی باری پاکستان کی ہے، پاکستان کا پروگرام جو ہے وہ امریکہ کو ایک آنکھ نہیں بھاتا، بھارت کو اس سے مسئلہ ہے، اسرائیل کی پاکستان پہ نظر ہے۔ اسرائیلی ایک سفیر ہیں جو بھارت میں تعینات ہیں، انہوں نے ارنب گوسوامی کے ساتھ ایک انٹرویو کیا کل۔ اس انٹرویو میں پاکستان کا بھی انہوں نے اس حوالے سے ذکر کیا، ایران کے ساتھ جوڑ کے، اور نیوکلیئر ریاست کے حوالے سے روگ سٹیٹ قرار دیا انہوں نے، نام لیے بغیر لیکن اشارہ یہیں پہ تھا۔ یہ ثبوت دے رہا ہوں میں آپ کو۔ تو یہ باتیں ہم بچپن سنتے تھے اور ہم اسے یکسر مسرت کرتے تھے کہ نہیں، دنیا اس ریالٹی سے مبرہ ہے، یہ تو خواہ مخواہ سیاسی اور مذہبی چورن ہے۔ لیکن یہ جو رپورٹ میں نے کل رات پڑھی صبح اٹھنے کے بعد، 33 صفحات میں مبنی، یہ تو امریکہ کی نیشنل انٹیلیجنس نے جاری کی ہے، اس میں یہ باتیں لکھی گئی ہیں، اور یہ محترمہ خود کل سینٹ کی جو کمیٹی تھی اس کے روبرو یہ ارشاد فرما چکی ہیں جو میں بات آپ سے کرنے جا رہا ہوں۔ پاکستان کی پوزیشن تگڑی کیسے ہے، یہ الزامات بے بنیاد ہوئی، یہ بات کی کہانی، لیکن پہلے سنیں تو صحیح ہوا کیا رات گئے۔ تلسی گبارڈ جو ہیں، یہ اس وقت انٹیلیجنس جو ان کی نیشنل انٹیلیجنس ہے اس کی ڈائریکٹر ہیں۔ اہم ترین پوسٹ ان کے پاس موجود ہے۔ سی آئی اے سے لے کے این ایس اے سے لے کے 18 مختلف جو خفیہ محکمے ہیں امریکہ کے، وہ اس محترمہ کے انڈر کام کرتے ہیں، اس کے تعاون سے کام کرتے ہیں۔ یہ چیف باس ہے خفیہ اداروں کی، یہ وہ خاتون ہے، وہ ڈائریکٹر ہے جو ڈیلی پریزیڈنٹ آف دی یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کو بریف کرتی ہے۔ اس کی اہمیت کو آپ سمجھنا چاہیں تو یہ اس کا جو آفس ہے یا اس کا جو ڈائریکٹوریٹ ہے، اس کو طلب کیا ہوا تھا جو سینٹ کی ان کی کمیٹی ہے امریکہ کی، جس کو ہم کہتے ہیں انٹیلیجنس کمیٹی ہیئرنگ تھی، جس میں گلوبل تھریٹس اینڈ ایران وار، دنیا بھر سے کیا خطرات لاحق ہیں امریکہ کو اور ایران جنگ کی کیا صورتحال ہے، اس کے اوپر سینٹ کمیٹی کی ہیئرنگ تھی، جس میں یہ ٹیسٹیفائی کرنے آئی دیگر ذمہ داروں کے ساتھ، اور وہاں پہ کچھ سینیٹرز تھے ڈیموکریٹس، جنہوں نے خاصا گرل بھی کیا، آنسر لیس بھی ہوئی، جنگ کیوں شروع کی، ٹرمپ کیا کہہ رہا ہے، یہ کیا کہہ رہی ہے، اس میں تضاد تھا اور یہ کھل کے جواب نہیں دے سکی، کئی چیزوں کے اوپر پردہ ڈالنے کی اس نے کوشش بھی کی۔ وہاں یہ جب گفتگو کر رہی تھی محترمہ، ذرا اس کے بارے میں تھوڑا سا اور سن لیں۔ یہ اس کے بارے میں تاثر یہ ہے کہ جی چونکہ یہ شاید بھارت نواز ہے، یہ ہندو ہیں، کٹر قسم کی ہندو ہیں، بالکل ہیں، اور یہ پہلی ہندو رکن ہیں امریکی کانگریس کی جو منتخب ہوئی تھی۔ ہندو مذہب سے تعلق ہے، ہندوستان سے براہ راست تعلق نہیں ہے۔ انہوں نے جب کانگریس وومن یہ منتخب ہوئیں تو انہوں نے بھگوت گیتا پہ حلف لیا تھا۔ ان کی والدہ نے انہیں انٹروڈیوس کروایا تھا ہندوازم۔ ان کے والد جو ہیں مائک ایبرٹ، وہ کیمرہ مین، سینیمیٹوگرافر، اور ہوائی سے ان کا تعلق ہے، امریکی ریاست سے، جو مختلف الیکشن مہم ہوتی ہیں، میڈیا کمپین ہے، وہ چلایا کرتے تھے۔ والدین کی بزنس وومن ایجوکیٹر ہیں، تو براہ راست ہندوستان سے تعلق نہیں، ہندو مت سے تعلق ہے، ہندو مذہب انہوں نے اوڑا بچھونا اپنا بنایا ہوا، بھگوت گیتا پہ انہوں نے حلف لیا، اور یہ امریکی فوج میں ایک لمبا عرصہ تعینات رہی ہیں، ابھی بھی یو ایس آرمی ریزرو کی بٹالین کمانڈر کہلاتی ہیں، جو 1/356 ریجمنٹ ہے، اس کا یہ فخر وہاں قرار دیا جاتا ہے۔ اوورسیز کرتی ہیں یو ایس انٹیلیجنس ایجنسیز کو جتنی وہاں موجود ہیں،
اور 2024 میں یہ محترمہ ڈیموکریٹس کو چھوڑ کے پہلے یہ ڈیموکریٹکس میں ہوا کرتی تھیں، جو ڈیموکریٹس ہیں امریکہ کے، بائیڈن والی پارٹی، اسے چھوڑ کے یہ ٹرمپ کے ساتھ ریپبلکن کے ساتھ جڑی۔ 2020 تک یہ محترمہ ایسی شرٹیں بھی بیچتی تھیں جس کے اوپر لکھا ہوتا تھا نو وار اگینسٹ ایران، لیکن پھر یکا کایا پلٹی، ریپبلکنس کے سنگ جڑی اور اب جنگ کی حمایت کرنے والی سب سے بڑی وکیل ہیں یہ۔ آرمی افسر ہیں، کمبیٹ ویٹرن اپنے آپ کو کہلاتی ہیں۔ 2015 میں محترمہ نے شادی بھی فرمائی تھی اور وہ بھی ہندو مت کے تحت انہوں نے جو ہوتے ہیں معاملات وہ سر انجام دیے تھے۔ خیر گفتگو ہوگی لمبی۔ ان کو بلایا تھا اس کمیٹی میں، تو وہاں پہ انہوں نے یہ فرمایا کہ پاکستان لانگ رینج بیلسٹک میزائل کیپیسٹی could include ICBM with large range capable of striking homeland۔ یہ ہماری آئی سی کی رپورٹ، آئی سی سے مراد کہ ان کی انٹیلیجنس کمیونٹی کو آئی سی کہتے ہیں، کہ جو امریکہ کی انٹیلیجنس کمیونٹی ہے اس کی خدشہ یہ ہے کہ پاکستان یہ ایسا کر سکتا ہے، ایسا کر رہا ہے، لانگ رینج بیلسٹک میزائل کیپیسٹی جو کہ آئی سی بی ایم یعنی انٹر کانٹیننٹل بیلسٹک میزائل، بین البر اعظمی میزائل، ایک بر اعظم سے دوسرے بر اعظم تک جو اسٹرائک کر سکتے ہیں، وہ پاکستان بنا سکتا ہے، بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس سے ہمیں خطرہ ہے ہوم لینڈ کو، ہماری ہوم لینڈ کو۔ یہ اس نے وہاں پہ اسٹیٹمنٹ دی اس کمیٹی کے سامنے۔ وہ ایران جنگ کے اوپر تو وہ بڑی بے بس ہوئی، کیونکہ جو ٹرمپ کا کہنا تھا کہ جی یہ ایٹمی ہتھیار ایران بنا رہا تھا، اس کی اسٹیٹمنٹ کچھ اور تھی، کانٹراڈکٹری اسٹیٹمنٹ تھی، تسلی بخش جواب یہ نہیں دے سکی۔ ایک جارجیا کے سینٹر ہیں، سینٹر اوساف، انہوں نے اسے ٹھیک ٹھاک گرل کیا، وہ کلپ میرے ایکس کی ٹائم لائن پہ پڑا ہوا ہے، وہاں یہ بالکل آنسر لیس تھی، کوئی جواب اس کے پاس نہیں تھا۔ لیکن میرا مسئلہ پاکستان ہے، اس کے اوپر میں دوبارہ بار بار رپیٹ پہ کروں گا۔ اس خاتون نے جب یہ گفتگو کی تو ظاہری بات ہے رولا پڑ گیا کہ پاکستان کو بھی اس نے خطرہ قرار دیا ہے۔ اچھا، یہ پاکستان کے علاوہ چین، نارتھ کوریا اور روس، ان 4 ممالک کو خطرہ قرار دے رہی ہیں کہ ان کے پاس ایسی کیپیسٹی، ایسی صلاحیت ہے کہ یہ ایسے میزائل، ایسی ٹیکنالوجی بنا سکتے ہیں، بنا رہے ہیں جو ہمارے امریکہ کی دھرتی کو ہٹ کر سکتے ہیں۔ یہاں جب یہ گفتگو ختم ہوتی تو میں نے جائزہ لیا کہ پاکستان کے پاس ٹیکنالوجی کیا ہے، پاکستان کے پاس ایسی کیا صورتحال ہے جس کی وجہ سے یہ پریشانی میں مبتلا ہے۔ یاد رہے کہ جو بائیڈن کے بھی ایک سیکورٹی ایڈوائزر تھے، وہ بھی کچھ ایسی گفتگو کیا کرتے تھے پاکستان کے حوالے سے، تو یہ نئی بات بھی نہیں ہے۔ یہ میں نے جب دیکھا تو پاکستان کے پاس شاہین 3 ہے، سب سے طاقتور اور لانگ رینج والا میزائل، جو کہ میڈیم رینج بیلسٹک میزائل ہے، 2750 یا 2800 کلومیٹر تک کی مار کر سکتا ہے۔ اب ابیل ہے جو 2200 کلومیٹر کی مار ہے، شاہین 2 2000 کی اور غوری 1500 کی۔ پاکستان اور امریکہ کا فاصلہ بنتا ہے کوئی 12500 کلومیٹر۔ اتنا لمبا سفر طے کرنے والا میزائل پاکستان کے پاس نہیں ہے۔ بھارت نے البتہ ایک میزائل بنایا ہوا جو 5000 کلومیٹر تک مار کر سکتا ہے، اس کا ذکر خیر تلسی صاحبہ ہندو مت کی وجہ سے شاید ہمدردی رکھنے کی وجہ سے نہیں کر سکی۔ لیکن یہ پاکستان کی جو ٹیکنالوجی ہے وہ انڈین اسپیسیفک ہے، خطرہ ہے بھارت اس سے جڑا، یہ خطرہ، اس کا جواب دینے کی یہ صلاحیت اور ہر تیاری بھارت کے حوالے سے ہے۔ یعنی یہ ضرور کہا جا سکتا ہے کہ بھارت کا ہر کونا، چاہے وہ اینڈ والے آئی لینڈز ہوں شری لنکا کے پاس یا اوپر بنگال ہو، وہاں تک مار کر سکتے ہیں پاکستان کے میزائل، بنائے ہی انڈین اسپیسیفک ہے، امریکہ کا تو اس میں ذکر ہی نہیں ہے، یہ تو یورپ تک نہیں پہنچ سکتے۔ تو پاکستان تجربہ کیا اگر نیوکلیئر کا تو بھارت کے جواب میں کیا، میزائل بنائے تو بھارت کے لیے بنائے۔ محترمہ البتہ جو بات کر رہی ہیں اس سے وہ بڑا پروپیگنڈا، بڑا ایجنڈا سمجھنے میں آپ کو مدد ملے گی کہ کیوں کہا جاتا ہے کہ اگلی باری کہیں پاکستان کی تو نہیں ہے، کیوں کھٹکتا ہے پاکستان، اس کا اظہار ہے اس رپورٹ میں، جو میں لمبی تمہید میں بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اب جب میں نے دیکھا کہ یہ گفتگو اس نے کر لی تو انٹرنیشنل میڈیا تو اس گفتگو کے پیچھے پڑا رہا جو جڑی ہوئی تھی ایران جنگ کے حوالے سے ان کے تضادات میں۔ اس محترمہ کا جو ادارہ ہے، جو نیشنل ڈائریکٹر آف انٹیلیجنس ہے، جس کے نیچے 18 ایجنسی آتی ہیں، انہوں نے رات گئے ایک 33 صفحات میں مبنی رپورٹ جاری کی، وہ پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے۔ وہ جو رپورٹ ہے اس کا صفحہ نمبر ہے 18۔ صفحہ نمبر 18 پہ جو ویپن آف میس ڈسٹرکشنز ہیں، WMD، اس کی کیپیبلٹیز، اس کی ایکسپینشن اور امریکہ کے لیے کہاں کہاں سے ویپن آف میس ڈسٹرکشن کا خطرہ ہے، اس کا ذکر خیر کچھ ایسے ہے جو میں بیان کرنے لگا ہوں۔ وہ کہتی ہے ود ویرنگ ڈگریز آف سکسیس، چائنا، نارتھ کوریا، پاکستان اینڈ رشیا probably will continue to research, develop and field delivery system that will increase threats to America۔ اور اس میں ایکوریسی بھی بڑھ رہی ہے، ان کے چیلنجز بھی بڑھ رہے ہیں، US میزائل ڈیفنس کو بھی یہ ٹارگٹ کر سکتے ہیں، اینڈ یہ پرووائڈ کر سکتے ہیں نیو ویپن آف میس ڈسٹرکشن یوزیج کی مختلف آپشنس کو۔ انڈیا از آلسو ڈیولپنگ نیو اینڈ لانگ رینج نیوکلیئر ڈیلیوری سسٹم۔ آخر میں صرف ایک جملے میں بھارت کا ذکر، اوپر بتایا گیا کہ یہ ممالک جو ہیں یہ ویپن آف میس ڈسٹرکشن لانگ رینج کے میزائل بنا رہے ہیں جو امریکہ کے لیے، امریکی دفاعی نظام کے لیے خطرہ ہو سکتے ہیں۔ پیراگراف ختم ہوتا ہے، 18واں صفحہ ہے، سینٹر والا پیرا ہے، آخر میں ایک لائن لکھی ہے انڈیا آلسو از ڈیولپنگ نیو اینڈ لانگ رینج نیوکلیئر ڈیلیوری سسٹم، لیکن اس کے اوپر کوئی خطرہ نہیں لکھا ہوا۔ یہ ہے 2 نمبری تلسی صاحبہ کی، گیتا پہ حلف لینے والی کی۔ آگے جو مختلف یعنی افریقہ سے لے کے آرکٹک سے لے کے روس اور تمام دنیا کے خطوں کا ذکر کیا، لیٹن امریکہ کے، وہاں کیا خطرہ ہے امریکہ کو، تو ساؤتھ ایشیا کے جب ذکر کرتے ہیں اگلے صفوں میں جا کے، تو وہاں یہ رپورٹ لکھتی ہے کہ پچھلے برس جنگ ہوئی پاکستان بھارت کے بیچ، ایٹمی خطرہ تھا، ٹرمپ نے جنگ رکوائی
اور دونوں ممالک جو ہیں وہ لانگ اسکیل پہ جنگ کو لے جانے کے لیے تیار نہیں تھے. لیکن آگے لکھتی ہے پاکستان کے حوالے سے کہ پاکستان continues to develop increasingly sophisticated missile technology that provides its military the means to develop missile system with the capacity to strike targets beyond South Asia. And if these trends continue, ICBM یعنی intercontinental ballistic missiles that would threatens the US, اس سے امریکہ کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے کہ اگر یہ ٹرینڈ جاری رہا، پاکستان سوفسٹیکیٹڈ ہتھیار بنا رہا ہے، میزائل ٹیکنالوجی میں ترقی کر رہا ہے، اور اگر یہ سلسلہ جاری رہا تو ان کی کیپیسٹی کیپیبلٹی ایسی ہے کہ یہ ساؤتھ ایشیا سے نکل کے باہر بھی رینج ان کی جا سکتی ہے. اور اگر یہ ٹرینڈز، یہ رجحان پاکستان کے ہاں جاری رہا تو وہ جلد بین البر اعظمی میزائل ٹیکنالوجی بنا سکتے ہیں جو امریکہ کے لیے خطرہ ہو سکتی ہے. یہ اس رپورٹ میں دوسری بار ذکر آیا. طالبان پاکستان تعلقات کا ذکر بھی کیا، افغانستان کا بھی، دہشت گردوں کا ذکر کیا، القاعدہ کا، ISIS کا اور دیگر جگہوں کا ذکر کیا انہوں نے. اسرائیل کے بارے میں بتایا کہ وہ پیچھے ہٹے والا نہیں ہے، وہ ایران کے اوپر مسلسل حملے جاری رکھے گا. اپنی جو تھریٹ پرسیپشن تھی ایران کے حوالے سے، اس کے اوپر اس نے 2 نمبری کی، سینٹ کمیٹی کے اندر بھی اور اس رپورٹ کے اندر بھی. یہ جو البتہ اس نے گفتگو یہاں کی رپورٹ میں، وہ میں نے آپ کو پڑھ کے سنائی ہے. لیکن یہ کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی. اس لیے ختم نہیں ہوتی کہ تلسی نے جو یہ ٹیسٹیفائی کی یہ بات، اس میں سینیٹر اسوف ہیں جارجیا کے، انہوں نے پوچھا کہ کیا ایران کا ایٹمی پروگرام جون 2025 میں مکمل تباہ نہیں کر دیا گیا تھا؟ اس نے کہا جی یہ بالکل درست ہے. اس نے کہا کیا واقعی ایران سے کوئی فوری ایٹمی خطرہ موجود تھا؟ سوال پوچھا جارجیا سے سینیٹر اسوف نے، جو کہ ڈیموکریٹس ہیں. تو اس نے کہا کہ اس کا فیصلہ صدر ٹرمپ ہی کر سکتے ہیں. سینیٹر آگے سے بولا آپ جھوٹ بول رہی ہیں، فالس ہے، غلط بیانی سے کام لے رہی ہیں. یہ کام آپ کا ہے صدر کو بریف کرنا، یا تو آپ نے بریفنگ غلط دی یا اب آپ جھوٹ بول رہے ہیں. تو یہ ان کی ذمہ داری کو یعنی بریو ذمہ قرار دینی تھی ٹرمپ کو اور اپنی انٹیلیجنس فیلئر کو. یہ ویسے وہ محکمہ ہے اس کا جس کے نیچے وہ جو کینٹ نے استعفیٰ نہیں دیا، نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم والا جو تھا بندہ کل، جس نے استعفیٰ دیا کہ ایران جنگ نہیں ہونی چاہیے تھی، یہ اسی میڈم کے نیچے فال کرتی ہے. وہ صاحب بھی اسی کا حصہ ہیں، تو وہ وہاں سے استعفیٰ دے چکے ہیں. میڈم ابھی وہاں پہ برقرار ہیں. یہ اس کے علاوہ ایک ہوائی سے سینیٹر تھے، انہوں نے بھی، اور ڈیموکریٹس کے 2-4 اور سینیٹر سے جنہوں نے خاصا گرل کیا تلسی صاحبہ کو وہاں پہ، لیکن وہ ایک بڑا پکا سا منہ بنا کے گفتگو وہاں کرتی رہی. یہ جو میں ذکر کر رہا ہوں پاکستان کے حوالے سے بار بار، یہ اس لیے بھی انتہائی اہم ہے کہ اس نے جب روس اور چین کا ذکر کیا تو اس میں یہ کہتی ہے کہ روس ایک ایسا نظام بنا رہا ہے جو کہ سیٹلائٹ میں جائے گا اور پہلی بار نیوکلیر ویپن سیٹلائٹ سسٹم میں لے کے جائے گا، جس کی وجہ سے پوری دنیا کی جو آؤٹر سپیس ہے اس کو انتہائی بڑا خطرہ لاحق ہو جائے گا کہ روس ایسا ہتھیار بنا رہا ہے ایٹمی جو سیٹلائٹ کے ذریعے اوپر بھیجنا چاہ رہا ہے پوری دنیا کے لیے، وہ خطرہ بن جائے گا. چائنا کے حوالے سے انہوں نے اعتراف کیا کہ 2030 تک چائنا AI اور سائبر اٹیک میں اس حد تک آگے جا سکتا ہے کہ امریکہ کو اس سے شدید خطرات لاحق ہو سکتے ہیں. یہ 2026 کی اینول تھریٹ اسیسمنٹ آف USIC، امریکی جو انٹیلیجنس کمیونٹی ہے، امریکی انٹیلیجنس کی جتنی بھی ان کی تنظیمیں یا ادارے ہیں، ان سب کا کلیکٹیو جو رپورٹ تھی اس کو نام دیا گیا 2026 کی اینول تھریٹ اسیسمنٹ رپورٹ. وہ جاری کی گئی جس کے میں مدحجات پڑھ کے بتا رہا ہوں. انہوں نے یہ بھی بتایا کہ عراق اور پاکستان سے اچھا ایک یہ 2-3 جگہوں پہ تو پاکستان کی میزائل ٹیکنالوجی کو خطرہ قرار دیا گیا، لیکن دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کے کردار کو سراہا بھی کیا کہ پاکستان اور عراق وہ ممالک ہیں جن سے امریکہ نے کاؤنٹر ٹیررزم میں بڑا تعاون کیا، اور انہوں نے بھی کیا، اور کئی اہم ترین دہشت گردوں کو ان کے تعاون سے مارا گیا، ایلیمینیٹ کیا گیا. البتہ اس رپورٹ میں ایک اور چشم کشا فیکٹ بھی سامنے آتا ہے. امریکی خفیہ ادارے بتاتے ہیں کہ القاعدہ، داعش، اخوان المسلمون، حماس، حزب اللہ، ان سب کے سے خطرہ لاحق ہے. اور القاعدہ کے بارے میں بتایا کہ 15,000 سے 28,000 اراکین ان کے دنیا بھر میں موجود ہیں. داعش کے کوئی 12,000 سے 18,000 ہیں یمن میں، اور ISIS خراسان، جنوبی جو علاقے ہیں عراق کے، وہ شام، یہاں پہ یہ خطرہ پنپ رہا ہے. اور ساتھ انہوں نے افغانستان کا ذکر کیا، جہاں پہ فرمایا کہ جی افغانستان اور پاکستان کے کلیشز ہوئے ہیں، افغانستان بات چیت کرنا چاہتا ہے لیکن پاکستان کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو رہا ہے، اور حالیہ دنوں بھی پاکستان نے اسٹرائک کیا ہے. طالبان کہتے ہیں کہ وہ ہاربر نہیں کر رہے دہشت گردوں کو، پاکستان کہتا ہے کہ وہ ہاربر کر رہے ہیں. یعنی یہ لگا کہ اخباری اسٹیٹمنٹ ہے، یہاں پہ کوئی تبصرہ محترمہ نے نہیں فرمایا. یہاں اینڈ کرنے سے پہلے جو میں کہہ رہا ہوں کہ خطرہ ہے، پاکستان ایک کھٹکتا ہے دل یزداں میں کانٹے کی طرح، تو اس کا ایک ثبوت مجھے اور ملا. ریپبلک والا، ریپبلک ڈاٹ والا، ارناب گوسوامی، وہ پاگل جو ہے کھسکا ہوا، اس نے لیا ہوا تھا اسرائیلی سفیر کو جس کا نام ہے ریون ایزر. وہ اسرائیل میں بھارتی سفیر ہے. تو ارناب نے پوچھا پاکستان سعودی عرب کا دفاعی معاہدہ ہو رہا ہے تو آپ کو کوئی پریشانی، کوئی تشویش تو نہیں ہے؟ تو اس نے کہا، وہ بڑا انکمفرٹیبل ہوا، اس نے ارناب کو خاصا گرل کیا، جتاڑا، کیا مطلب تمہارا، کون سا معاہدہ، کیا پاکستان وہاں گیا ہے، نہیں گیا، تمہیں کیا پریشانی ہے؟ تو باتوں باتوں میں اس نے کہا کہ آپ کو ڈر نہیں لگتا اس ملاقات سے، اس تعاون سے؟ اس نے کہا کون سا ڈر، کوئی ڈر نہیں ہے. اسرائیل تو آپ کو پتہ بے شرمی کی آخری انتہا تک کیا ہوا ہے. تو وہاں اس نے ایک جملہ کہا، اس کو جواب دیتے ہوئے بغیر نام لیے ہوئے، کہ ایک روگ اسٹیٹ کافی ہے جس کے پاس یہ کیپیسٹی ہے
دوسری کو ہم یہ کیپیسٹی دینے کی صلاحیت سے محروم کرنا چاہتے تھے، اجازت نہیں دے سکتے. یعنی ایران کو ایسی کوئی ٹیکنالوجی نہ آئے، ایران ایسا ہتھیار نہ بنائے، اس لیے ایک کافی ہے. اشارہ پاکستان کی جانب، یہ اس نے انٹرویو میں پڑھا ہوا ہے، وہ بھی سوشل میڈیا پہ پبلک ہوا انٹرویو ہے. میں یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ جہاں دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کی تعریف ہے، فیلڈ مارشل کو بڑا فیورٹ کہا جا رہا ہے، پرائم منسٹر شہباز شریف کو بڑا فیورٹ کہا جا رہا ہے، وہاں امریکی خفیہ اداروں کی جو رپورٹس ہیں یا ان کی پرسیپشن ہے وہ اس کے برعکس اور بڑی خوفناک ہے جو ہمیں سامنے کھل کے آ رہی ہے. چکنا رہنا ہوگا، جواب دینا ہوگا. آنے والے دنوں میں دیکھ رہا ہوں کہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ سے، وائٹ ہاؤس سے یہ سوال پرٹننٹلی کیا جائے گا اور وہ یہ جواب دے سکتے ہیں کہ نہیں، یہ تھریٹ پرسیپشن تھی، اس کا کوئی حقیقت سے تعلق نہیں، کیونکہ یہ بائیڈن دور میں بھی ایسی تھریٹ پرسیپشن رہی ہے. ہمارا بڑا مثالی تعلق ہے پاکستان کے ساتھ. پاکستان کی پوزیشن کیا ہوگی میں بتا دیتا ہوں کہ یہ تلسی گبارڈ کی جو رائے ہے اس کا حقیقت سے تعلق نہیں ہے. پاکستان کی میزائل رینج امریکہ جتنی نہیں ہے. ہمارا سارا تھریٹ پرسیپشن انڈیا سینٹرک ہے اور وہ فیکٹ بھی ہے. یہ ٹرو بھی ہے کہ پاکستان کا سارا دفاعی نظام بھارت کی وجہ سے ہے، بھارتی حملوں کی وجہ سے، بھارتی تھریٹ کی وجہ سے پاکستان یہ ایوالو کی ہے ٹیکنالوجی. گاٹ نتھنگ ڈو ود امریکہ. لیکن دس از ہاؤ، یہ امریکہ بہادر شیپ اپ چیزیں ایسے ہی کرتا ہے. یہ ہے اصل خدشہ. رات گئے پھر ایران نے جواب دیا. ان کے جو اسپیکر ہیں محمد باقر کالیباف صاحب، انہوں نے بڑا خوبصورت اور نپا تلا جملہ بولا. انہوں نے کہا این آئی فار این آئی از ان افیکٹ. آنکھ کے بدلے آنکھ اب قابل عمل مشن بن چکا ہے ایران کے لیے، کیونکہ انہوں نے جو جنوبی پارس فیلڈ تھی گیس کی، اس کو اسرائیل نے نشانہ بنایا. 70% جو ایران کو گھریلو سپلائی ملتی ہے، دنیا کا سب سے بڑا گیس کے ذخائر اس پائپ لائن سے جڑے ہیں، اس کو تباہ کیا. تو اس کے بعد پھر قطر میں، یو اے ای میں، سعودی عرب میں رات کے جو ہوتا رہا، اور جو ایران کے اسپیکر نے کہا این آئی فار این آئی، آنکھ کے بدلے آنکھ. کہانی لمبی اور آگے چلے گی اور ایران شکست ماننے والا نہیں ہے. امریکہ ایگزاسٹ ہوگا، ٹرمپ ایگزاسٹ ہوگا. اسرائیل نے چھڑنا ککھ نہیں امریکہ کا. اللہ حافظ.